وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ سورہ قلم کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ نرمی آپ اختیار کریں تو کچھ نرمی ہم اختیار کر لیں گے. یا جو سودے بازی کی پیشکش کی گئی اس پر جو پوری صورت اتری ہے وہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. ایک پیشکش یہ آئی تھی کہ ایک سال بتوں کی پوجا ہو جائے اور ایک سال اللہ کی عبادت ہو جائے مل جل کر. قریش نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر بتوں کو پوج لیا کریں, اگلے سال ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. یہ ایک درمیانی شکل ان لوگوں نے پیش کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کہا کہ آپ ان کو واضح طور پر بتا دیجئے کہ یہ چیز کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء, صحابہ اور ان کے ورثاء, ان کے ذمے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ دین کو خالص رکھیں گے. دین میں کسی ایسی چیز, کسی بھی قیمت پر کسی ایسی چیز کو ملایا نہیں جائے گا کہ جس کے نتیجے میں اگلی نسلوں کو اور مسلمانوں کے سامنے دین کی حقیقی شکل مسخ ہو کے رہ جائے, پتہ نہ چلے کہ اصل دین کیا ہے. آج پوری دنیا کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ یہ جو انٹرفیتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ جو موضوعات کے تحت کام چل رہے ہوتے ہیں, اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی بھی دو ادیان, کوئی سے دو مذاہب پرامن طریقے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. جیسے ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ مذاہب ہوتے ہیں بعض اوقات, تو جو پیسفل کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس پر تو معاہدات بھی ہو سکتے ہیں, اس پر بات بھی ہو سکتی ہے, اس پر جو ہے وہ ایک طریقہ کار وضع ہو سکتا ہے, اور اس بارے میں اسلام کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں کہ وہ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہیں گی ان کے حقوق طے کر دیے گئے ہیں, اور مسلمان جب کسی ایسی جگہ رہیں گے جہاں پر وہ اقلیت کے اندر ہوں گے تو ان کے لیے بھی اس کی شکلیں صورتیں طے کر دی گئی ہیں کہ کیسے رہیں گے. یہ تو ایک الگ چیز ہے, اس پر تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے, قانون سازی ہو سکتی ہے, معاہدات ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے دین کے احکامات کے اندر تبدیلی کریں اور اپنے دین کو اس دنیا کے رسم و رواج کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ایک لفظ ہمارے ہاں انتہائی مس یوز ہوتا ہے وہ ہے لفظ اجتہاد. ہمارے جو لوگ دین سے نہیں واقف ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اصل میں لفظ اجتہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں رد و بدل کرنا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو رد و بدل کر دیا جائے تو اسلام کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی, مسلمانوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. یہ اجتہاد سے ان لوگوں کی ناواقفیت کی وجہ ہے. انہیں پتہ نہیں کہ اجتہاد کہتے کس کو, اور اجتہاد کا دائرہ کار کیا ہے, اجتہاد کا سکوپ کیا ہے, اجتہاد کن چیزوں میں ہوتا ہے اور کس حد تک مجتہدین کو جانے کی اجازت ہے. پھر مجتہد کون ہوتا ہے, اجتہاد کر کون سکتا ہے, کس کو اس بات کا اختیار کن لوگوں کے پاس ہے جو اجتہاد کریں گے. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ شوق اجتہاد کا لوگوں کو ہوتا ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ مولویوں نے کوئی اجتہاد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے, غور و فکر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے, اور بس یہ کسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں. حالانکہ اسلام کو جو ہے اسلام کے ایک نئے ورژن کی, ایک نئے ایڈیشن کی ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ ہے. اور وہ بعض لوگوں نے تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ کام پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اسلام میں اجتہاد کرے اور نیا اسلام کا ایک نیا ورژن پیش کرے. اور یہ بڑے سنجیدہ لوگوں کی تجویز ہے, میں اگر آپ ان کو جانتے ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے اس نظام کے پھر ماشاءاللہ جیسے آپ کے سینٹ کا الیکشن ہوا گزشتہ دنوں, پھر ایسے آپ کا اجتہاد ہوگا اسلام میں, اور یہی لوگ کریں گے جن کے ضمیر کی بولیاں جو ہیں بازار میں لگائی جاتی ہیں, جن کو سبزی منڈی کی چیزوں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا ہے. جیسے ٹماٹر بکتے ہیں, جیسے گوبھی اور آلو بکتے ہیں, ایسے یہ بھی بکتے ہیں. تو یہ اسلام کا اجتہاد, اسلام کے احکامات میں یہ طے کریں گے کہ مسلمان کہ جو نبیوں کا منصب ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد مجتہدین علماء جس کام کو کرتے. تو خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی پیشکشیں کفر کی طرف سے ہوتی رہیں, اور اللہ جل شانہ نے اس کا واضح جواب دیا اور یہ کہا کہ ان کسی ایسے دینی حکم میں نبی جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کرے گا اور نہ ان کافروں کی بات مانے گا. حالانکہ وہ زمانہ بڑی سخت مشکلات کا زمانہ. ہمیں آج کل کیا مشکلات ہیں, وہ مشکلات تو وہ تھیں جو ان لوگوں نے صحیح
اس میں ان کو اس کی اجازت نہیں تھی. تو آج ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور ایک خواہشات کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس بات کا شوق ہے کہ دین کے احکامات کے اندر رد و بدل کیا جائے. اور تمام وہ ساری چیزیں میں آپ کو کبھی بھی بتاتا ہوں کہ وہ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ اجتہاد کی بات کن احکامات میں کی جاتی ہے، ان احکامات میں جو نفس کے اوپر شاق ہے. چونکہ انسان نفسانیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے نفس کو آزادی کے اندر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس کو پابند کریں، کیوں نہ اسلام کو بدل دیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل، کہتے ہیں خود کو نہیں بدلنا، قرآن بدل دیں تاکہ ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک جسٹیفیکیشن بھی مل جائے شریعت کی طرف سے کہ یہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، بس یہی اسلام ہے. اور ایسے محققین اور ایسے ریفارمرز لوگوں کو پسند بھی بہت آتے ہیں جو آ کر ہمیں یہ سند دے دیں کہ ہماری یہ جو زندگی کی ترتیب ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے. اسلام کا مطالبہ بھی یہی ہے تاکہ ہمیں ایک اطمینان حاصل ہو جائے. اور کبھی کبھی جو انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ میں دین پر نہیں چل رہا، اس ملامت سے جان چھوٹ جائے اور بندہ سمجھے کہ یہی میرا دین ہے اور یہی طریقہ کار ہے. یہ پچھلی امتوں میں بیان ہی ایسے ہوا، اور یہ ان کے علماء کی بدبختی تھی کہ وہ اپنی عوام کو یہ سہولت فراہم کرتے رہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہود کے علماء کے اوپر لعنت کی قرآن کے اندر کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو سہولت عوام کو چاہیے ہوتی تھی، یہ فتویٰ ان کی جانب سے جاتا تھا کہ تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، جس طرح تم لوگ زندگیاں گزار رہے ہو یہ ساری کی ساری ترتیب بالکل درست ہے، اسی طرح تم لوگ چلتے رہو. اور اس کے عوض میں وہ ان سے پیسے لیا کرتے تھے. یہ اطمینان کے جو یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پیسوں کے عوض کے اندر، یہ اپنے دنیاوی منافع کے عوض کے اندر جاری کرتے تھے. اگر دیکھا جائے تو آج تقریباً دنیا کفر کا بھی اور بدعمل مسلمانوں کا بھی علماء اسلام سے بھی یہی مطالبہ ہے. ان سے بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی صورت نکالے. دنیا کفر ہم سے کہتی ہے کہ آپ اسلام کا وہ ورژن پیش کریں جس میں جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو. یہ نہیں آج کل چل سکتا، اس کے ساتھ تو بالکل وہ نہیں. اب آج کل آپ کے ہاں گفتگو ہوتی رہتی اس کے اوپر. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں، ان کی جو باتیں ہیں اس کو آگے پیش کر کے کہتے ہیں جی اسلام میں اجتہاد کریں اس حوالے سے. قادیانیوں کے بارے میں جی اقلیتوں کے آپ حقوق کے بارے میں یہ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ اس کے اندر چیز، ہر وہ چیز آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کن چیز پر آوازیں اٹھتی ہیں.